فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات. عظمت سرکار محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، معزز اور مقدس عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آج آپ اس نورانی سلسلے کے 8ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ کی 7 تقاریر میں جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات آپ کی بے پناہ سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، یقیناً وہ آپ کے معتبر اور مضبوط حافظوں میں محفوظ ہوں گے. قرآن مجید اور تعارف صراط مستقیم کے عنوان سے یہ مجالس آپ کی خدمت میں جاری تھی. عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کے جس اہم ترین سورے یعنی سورہ مبارکہ المائدہ جو 5ویں نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 متصل آیات 15ویں اور 16ویں آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آدم کے بیٹوں،
اے عالم انسانیت کے افراد، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری پیشوائی اور رہنمائی کے لیے، تمہاری نجات کو یقینی بنانے کے لیے دو ہادیوں کا انتظام کیا ہے، دو رہبروں کا اہتمام کیا ہے۔ ایک ہادی نور ہے جو ہماری بارگاہ سے آیا ہے، ہماری سرکار سے آیا ہے، ہماری جناب سے آیا ہے اور ہمارے دربار سے آیا ہے، ہماری طرف سے آیا ہے۔ وہ ہمارا نور ہے، مخصوص نور ہے، مقدس نور ہے، مطہر نور ہے۔ عالم تفسیر نے نور سے مراد مولائے متقیان کی ذات گرامی کو لیا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لفظ کا مصداق جانا ہے، یعنی نور سے مراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے اعلان کا مقصد یہ ہے کہ گروہ انسانی اس بات کا یقین کر لے کہ ہم نے اس کی ہدایت کے لیے علی مرتضیٰ اور ان کی آل طیبین کو منتخب کیا ہے، مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، جو نور ہے۔ اور دوسرا رہبر وہ کتاب مبین ہے، یعنی قرآن مجید۔ ان دونوں کا فریضہ ہے، ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ انسانیت کو دنیا کی خامیوں سے بچا کر، پریشانیوں سے محفوظ رکھ کر، ضلالتوں سے اور گمراہیوں سے محفوظ کر کے آخرت میں مقام بلند پر فائز کرا سکے اور انسانی گروہ کو نجات دلا سکے۔ قرآن کا کیا کام ہے اور علی اور آل علی کا کیا کام ہے، یہ بھی ان آیات میں اشارہ نہیں بلکہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ قرآن کے ذریعے اللہ اپنے نیک بندوں کو اور اپنی مرضی کے خواہش مند افراد کو سلامتی کے راستے عطا فرمائے گا، بقا کی راہ بخشے گا اور ان کے وجود کو، ان کی ہستی کو، ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو اور ان کی پرسنالٹی کو بقا کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور بقا کا مقام عطا فرمانے کا ثبوت یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ وہ تمام کے تمام اپنے نیک بندوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتے ہوئے ظلمات سے بچا کر، کفر سے بچا کر، شرک سے بچا کر، نفاق سے بچا کر اور گناہوں کی بیماریوں سے بچا کر کہاں تک لائے گا؟ الی النور، علی تک لائے گا۔ اور علی کا کام کیا ہوگا؟ میرے مولا کیا سلوک فرمائیں گے جب انسان ان کے دروازے تک آ جائے گا، ان کی ڈیوڑی تک آ جائے گا، باب مرتضیٰ تک آ جائے گا، ابو تراب کی چوکھٹ تک آ جائے گا، دربار علوی تک آ جائے گا، تو علی اس کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے؟ یہدیہم الی صراط مستقیم۔ علی ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیں گے۔ یہ ہے آیات کا مفہوم اور آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یعنی آیات کا اعلان یہ ہے کہ جب تک انسان مولا علی سے وابستہ نہیں ہوگا اس کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ اور فرما رہے جب تک علی سے دوری رہے گی، رابطہ نہیں رہے گا، وابستگی نہیں رہے گی، تعلق نہیں رہے گا، تو اس کے مقدر میں، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں صراط مستقیم نہیں ہے۔ بھٹکتا رہے گا، الجھتا رہے گا، ٹھوکریں کھاتے رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا، خوار ہوتا رہے گا اور صدمات سے دوچار ہوتا رہے گا، مگر اس کو نجات کے راستے نہیں ملیں گے جب تک علی کے دروازے پر نہیں آئے گا، جب تک علی سے اس کا رشتہ اور رابطہ قائم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا خیال نہیں ہے،
یہ الہی اعلان ہے، یہ پروردگار عالم کا اہتمام ہے، یہ معبود اور رب حقیقی کا نظام ہے، سسٹم ہے۔ جب تک علی سے رشتہ قائم نہیں ہوگا انسان کا، اس کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتا رہے صراط مستقیم سے محروم رہے گا، روزے رکھتا رہے صراط مستقیم سے محروم رہے گا، حج کرتا رہے صراط مستقیم سے محروم رہے گا، جہاد کرتا رہے صراط مستقیم سے محروم رہے گا۔ اس لیے کہ نماز کے ذریعے صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ آپ ماشاءاللہ صاحبان عقل و فطرت ہیں، میں نے گزارش کی ہے کہ لاکھ نماز پڑھتا رہے، اگر علی سے وابستگی نہیں ہے تو صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر نماز کے ذریعے صراط مستقیم مل گئی ہوتی تو مسلمان نماز ہی میں نہ کہتا کہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جو کرے آپ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حیرت ہے، تعجب ہے، آپ ذرا سا دیکھیے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان حالت نماز میں اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں باطہارت ہے، نیت باندھے ہوئے ہے، قبلے کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہے، سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور اس آیت میں جب پہنچا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 73 فرقوں میں 72 فرقے جنت کیوں نہیں جائیں گے، ایک ہی کیوں جائے گا؟ ارے بھیا منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے نا، تو اگر راستہ نہ ملے تو منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ منزل کا نام جنت ہے، راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ توجہ چاہنا، 73 کے 73 فرقوں میں 72 فرقے خود اعتراف کر رہے ہیں نماز میں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ اس کا مطلب ابھی دیکھا نہیں ہے، تو جب راستے بھی نہیں آئے ہو تو منزل تک کیسے جاؤ گے؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ کیا فرمایا؟ یہ عدالت الہی کے خلاف مظاہرہ نہیں ہے کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں اس لیے جائے گا کہ اس کو جنت کا راستہ مل گیا، اور کرے گا صراط مستقیم مل گیا۔ ہماری ملت کے بچے سے بھی پوچھئے کہ بیٹے جب نماز پڑھتے ہو اور اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے، تمہارے ذہن کا اس وقت رجحان کیا ہوتا ہے، تمہارے قلب کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہارے ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تو بچہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب، مفہوم، ترجمہ، ٹرانسلیشن، مراد، مصداق ہماری نظر میں یہ ہے کہ پروردگار تو اپنی رحمتوں سے، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے ہمیں ولایت علی تو دے چکا، یعنی صراط مستقیم پہ تو لا چکا، اتنا کرم اور فرمانا کہ ہم اس راستے پر قائم رہے، اس راستے پر ثابت قدم رہے، متزلزل نہ ہو پائے، ڈگمگانے نہ پائے، اڈگ رہے، وابستہ رہے، مربوط رہے، متعلق رہے، صراط مستقیم کو تھامے رکھے۔ اس لیے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ولایت علی، محبت علی، راہ علی، اور کریے گا، اور علی کا وجود ہی خود صراط مستقیم ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ علی کو آپ نے صراط مستقیم بتا دیا ہے، ذات علی، ذات مرتضوی، ہستی بوتراب، مولا متقیان اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، اپنے حالات میں، اپنی حقیقت میں صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ علی ہی ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل قرآن میں ہے، آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، قرأت کیجئے۔ قرآن مجید کا معتبر ترین سورہ، سورہ مبارکہ یاسین، اور کیجئے گا، اسے قلب قرآن کہا جاتا ہے، دل قرآن کہا جاتا ہے، ہارٹ آف قرآن، یعنی قرآن کی حیات، قرآن کا دل، قرآن کا قلب کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین کا آغاز کیسے ہوا؟ ذرا توجہ کیجئے گا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین اے سید و سردار،
اپنے پیغمبر سے خطاب ہے، اپنے حبیب سے مخاطبہ ہے، اپنے محبوب سے گفتگو ہے، سید الانبیاء سے تکلم ہے، امام المرسلین سے بات کر رہا ہے۔ پروردگار عالم یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے اور قرآن کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات کہنے جا رہا ہے، کوئی اہم بات کہنے جا رہا ہے۔ قسم کے ذریعے جو بات کہی جائے اس میں بڑا زور ہوتا ہے، اس میں بڑا وزن ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا کرنٹ ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، پیام ہوتا ہے، حقائق ہوتے ہیں، دقائق ہوتے ہیں، صداقتیں ہوتی ہیں، سچائیاں ہوتی ہیں، ریالٹیز ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یاسین، اے سید و سردار، اے مالک و مختار، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، حکمت والی کتاب کی قسم۔ اللہ اور قسم کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، تم اکیلے ہو رسولوں میں، تنہا ہو جو صراط مستقیم پر ہو۔ جو چاہ رہا ہوں ذرا غور کریے گا، میں نے گزارش کی ہے، ایک لفظ آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کی سماعت کو سے وابستہ کیا ہے کہ علی ہی صراط مستقیم ہے، تو کیسے سمجھے کہ علی صراط مستقیم ہے؟ سورہ یاسین نے وضاحت کی، سورہ یاسین نے سہارا دیا، آیت نے بتایا، کیا کہا اللہ نے؟ انکا لمن المرسلین، کہاں ہو تم؟ مرسلین میں سے اکیلے ہو، واحد ہو، تنہا ہو۔ یہ پیغمبر کی کوالٹی ہے۔ کہاں ہے پیغمبر؟ اعلیٰ صراط المستقیم، پیغمبر صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ تو جو پیغمبر کے قدموں کے نیچے ہے وہ صراط مستقیم ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عربی زبان میں لفظ اعلیٰ اوپر کے لیے آتا ہے، فوق کے لیے آتا ہے، اپر، اوپر، آن۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ کہاں تشریف فرما ہے آپ؟ کہ علی الفرش، فرش کے اوپر ہے۔ میں کہاں ہوں؟ علی المنبر، منبر کے اوپر ہوں۔ اور قرآن نے نبی کے لیے کیا کہا؟ علی صراط المستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جہاں کھڑے ہیں ان کے قدموں کے نیچے صراط مستقیم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر جہاں جہاں بھی جائیں زیر قدم محمد مصطفیٰ صراط مستقیم ہے۔ ہم سے سنو عظمت محمد مصطفیٰ، جس صراط المستقیم کو تم طلب کر رہے ہو، چاہ رہے ہو، مانگ رہے ہو، روزانہ 44 بار اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہو، گزارش کرتے ہو نماز کے عالم میں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اس صراط مستقیم کا شارٹ کٹ بتا رہا ہے پروردگار، ایڈریس کر رہا ہے، پتہ بتا رہا ہے، عنوان بتا رہا ہے، تمہیں نشانی بتا رہا ہے، علامت بتا رہا ہے۔ کہاں ہے صراط مستقیم؟ اللہ صراط المستقیم، میرے محمد تم جہاں بھی ہو تمہارے زیر قدم صراط مستقیم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محمد جس گھر میں ہے وہ گھر صراط مستقیم، محمد جس گود میں ہے وہ گود صراط مستقیم، محمد جس آغوش میں ہے وہ آغوش صراط مستقیم، محمد جس زانو پہ ہے وہ زانو صراط مستقیم، محمد جس خانہ مقدس میں ہے وہ خانہ مقدس صراط مستقیم، محمد جس راستے پر ہے وہ راستہ صراط مستقیم۔ اب بھی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد کس کی آغوش میں ہے، کس کی گود میں ہے؟ غور کریے گا، توجہ کریے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ صراط مستقیم۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ دیکھیے، میں جو قرآن کی آیات سے نکال کر آپ کی خدمت میں مفاہیم پیش کر رہا ہوں، ان کی قدر فرمائیے۔ کہاں ہے صراط مستقیم؟ مسلمان حیران ہے، پریشان ہے، ششدر ہے، متعجب ہے، آج تک تلاش کر رہا ہے 1400 برس سے، اور یہی کہتا جا رہا ہے دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے۔ اللہ نے کتنا نزدیک کا راستہ بتا دیا کہ جہاں محمد ہیں وہی صراط مستقیم، اور چونکہ محمد جہاں کھڑے ہیں، جہاں قائم ہے، جہاں موجود ہے، جہاں پریزنٹ ہے محمد، وہی صراط مستقیم ہے۔ اب ذرا سا جاگیے،
ہم نے کہا علی صراط مستقیم ہے. ارے مسلمان، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کے قدموں کے نیچے، محمد کے تلووں کے نیچے، محمد کے پیروں کے نیچے جو چیز آ جائے وہی صراط مستقیم ہے. تو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی علی کو صراط مستقیم مانتے ہوئے؟ تو اس میں دلیل کیا ہوئی؟ ارے دلیل یہ ہے جو چیز محمد کے پیروں کے نیچے ہے، جب وہ صراط مستقیم ہے تو جو دوش نبی پہ کھڑا ہے، سروات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایسی سلوات بھیجیے کہ لطف سخن دوبالا ہو. علی کہاں ہے؟ علی کھڑے ہیں دوش نبی پر. تو جو چاہنا تو یہ تو بالکل سادی، بالکل سمپل سی بات ہے کہ جب زیر قدم مصطفیٰ صراط مستقیم ہے تو جو دوش مصطفیٰ پر ہے اسے کیا کہو گے؟ جو محمد کے کاندھوں کی زینت بنا ہے اسے کیا کہو گے؟ کہا یہ تو تاریخ ہے، روایت ہے. ہو سکتا ہے روایت کسی نے گڑھ لی ہو، تاریخ بنا ڈالی ہو، فیور میں، جانبداری میں، عشق میں، محبت میں گڑھ لی ہو روایت. اچھا صاحب چلیے، روایت تو گڑھی جا سکتی ہے مگر آیت تو نہیں گڑھی جا سکتی. علی نبی کے دوش پر ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن نے کس جگہ تحریر ہے؟ کس آیت میں، کس سورے میں ہے، کس پارے میں ہے کہ علی دوش نبی پر کھڑے ہیں؟ یہ چھوٹی بات کر رہا ہوں، یہ معمولی بات ہے، قرآن سے نکال کے دے رہا ہوں. آپ نے اپنے آغاز عمر سے یہ تو سنا کہ علی کا لقب ہی راکب دوش رسول ہے، یعنی نبی کے کاندھوں پر علی کھڑے ہوئے، مگر قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے مسلمان کہ قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ علی دوش نبی پر کھڑے ہیں. تو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سماعت فرمائے. قرآن مجید کا 24واں سورہ 24 غور کریے گا، اور اس کی بڑی اہم آیت ہے، 26ویں آیت ہے، عجیب انداز کی آیت ہے. غور کیجئے گا، جہاں آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، پروردگار عالم زمین و آسمان کا نور ہے، زمین و آسمان کو روشن کرنے والا، نور عطا کرنے والا، روشنی دینے والا، حیات دینے والا، زندگی دینے والا، لائف دینے والا، وہ منور ہے، نور ہے. ہر چیز کا نور کون ہے؟ زمین و آسمان کا نور. اللہ نور السماوات والارض. اور پھر اس کے بعد پوری آیت ہے، وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آخر میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے نور علی نور. سنیں گے آپ؟ ماشاءاللہ. مکمل تیار ہے نا؟ قرآن کی آیت کو اس طرح سمجھئے، نور علی نور. عربی گرامر کے اعتبار سے نور نکرہ ہے. تو جو چاہ رہا ہوں اللہ کہنا چاہتا ہے جو وحدت پر دلالت کرتا ہے، یکتائی پر، سنگل، تنہا، اکیلا، ایک مخصوص نور ہے کہاں وہ مخصوص نور؟ علی نور، ایک مخصوص نور کے اوپر ہے، ایک خاص نور ہے جو ایک خاص نور کے اوپر ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ دوش نبی پر علی ہیں، اس سے واضح آیت کیا ہوگی؟ آپ کی خاموشی بتا رہی جیسے آپ ایگری نہیں ہیں. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ان باتوں پر تو طبیعت کو پھڑک جانا چاہیے. آپ کا ثبوت ذرا سا مجھے پریشان کرتا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کل اتنا سا ثابت کرنے چلاؤ کہ علی دوش نبی پر ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو بتا تو رہا نور علی نور. 24واں سورہ ہے، سورہ نور ہے، 26ویں آیت ہے، پڑھیے جا کر. اللہ کہہ رہا ایک خاص نور ہے، ایک خاص نور کے اوپر. بڑا فرمائیے
کہنے لگے اس سے علی اور رسول کہاں مراد ہے؟ سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا شمس و نور، غور کیجئے گا، اللہ نے کتاب کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا، ستاروں کو نور کہا، علم کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا، نجات کو نور کہا، بڑی بڑی چیزوں کو نور کہا، نیکیوں کو نور کہا ہے۔ تو کون انکار کر رہا ہے کہ سورج نور نہیں ہے؟ کس نے ڈینائی کیا کہ چاند نور نہیں ہے؟ کس نے انکار کیا کہ ستارے نور نہیں ہیں؟ بات خالی نور کی نہیں ہے، بات ہے نور پر نور۔ مجھے بتاؤ سورج پہ سورج کہاں ہے؟ چاند پہ چاند کہاں ہے؟ ستارے پہ ستارہ کہاں ہے؟ غور کریے گا، اگر کہیں نظر نہ آئے تو کہیں اور نہیں، اللہ کے گھر میں آ جانا۔ بت توڑے جا رہا ہے، نبی کا دوش ہے، علی کے قدم ہے، اب بھی نور نور نظر نہیں آیا۔ غور کریے، یہی مسلمان، یہی کلمہ گو، یہی نمازی، یہی روزے دار، یہی قرآن پڑھنے والا جب اپنے والوں کی تعریف کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، تو رات کا اندھیرے کا گھپ اندھیرے کا منظر کھینچتا ہے۔ شب ہجرت کہتا ہے فلاں صاحب نے نبی کو اپنے دوست پر بٹھایا، لے گئے بٹھا کر اے مکے کے گھر سے غار ہرا تک، غار سور تک لے گئے۔ شب ہجرت کا واقعہ ہے، ڈارک ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، گھپ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، اور مسلمان کہہ رہا کہ نبی گئے تو کسی کے کندھے پر بیٹھ کے گئے۔ نہیں سوچا آپ نے کس کے کندھے پر بیٹھ کے گئے؟ غور کریے گا کہ جس کو ہم نے خلیفہ مانا اس کے کندھے پر نبی بیٹھ کے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شب ہجرت کا واقعہ رات کا ہے، بت شکنی کا واقعہ دوپہر کا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ رات میں شب ہجرت ہے اور دن میں بت شکنی ہے۔ کمال ہے مسلمان، توجہ کریں گے، رات کے اندھیرے میں بڈھے نے نبی کو اٹھایا، یہ تو نظر آ گیا۔ دن کے اجالے میں محمد نے علی کو اٹھایا، یہ نظر نہیں آیا۔ جو چاہ رہا اور کریے یادی من یشاء الی نورہ، اس نور کو ہر ایک کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کے شامل حال مشیت الہی ہو وہی دیکھ سکتا ہے۔ رسالت کے دوش مبارک پر آپ کے مولا کے قدم ہے، راکب دوش رسول ہے حضور۔ غور کریے گا، مولا کائنات راکب دوش رسول، عجیب منزل ہے، کیفیت دیکھیے گا۔ اب ذرا سی ایک تھوڑی سی اور قرآن مجید کی جو نظریاتی کیفیت ہے اس کو آپ اپنے پیش نگاہ رکھیں۔ دیکھیے صراط مستقیم جو سبجیکٹ ہے، سیدھا راستہ، جنت تک لے جانے والا راستہ، اللہ تک لے جانے والا راستہ، تقرب الہی اور نزدیکی پروردگار عطا کرنے والا راستہ کیا کہلاتا ہے؟ صراط مستقیم۔ توجہ چاہ رہا، ہم نے کہا یہ رسول ہے، یہ علی ہے، اور یہ صراط مستقیم پر ہے۔ جہاں یہ ہے وہیں صراط مستقیم ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کا اسٹیٹس کیا ہے، ہر نبی کی اپنی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اب میں تو روح قرآن آپ کے سامنے نکال کے رکھنا چاہ رہا ہوں، جتنی ایک طالب علم کوشش کر سکتا ہے آپ کی بارگاہ سماعت میں تحفے پیش کر دیتا ہوں، نذرانے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ہر نبی کا اسٹیٹس کیا ہے، اگر آیت پڑھوں تو دیر ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ پھر کبھی سنیں گے۔ اب تو اتنا سماعت فرما لے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کہاں ہے، الی صراط مستقیم، ہر نبی چلا جا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط الاتا ٹو کے لیے کہاں ہے؟ چلیے آیت پڑھی دیتا ہوں، سورہ انعام 6 سورہ ہے قرآن مجید کا، اور آیت نمبر 86 87 88 3 آیتیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور کی جگہ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ
ویوسف وایوب وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین. توجہ کیجئے گا. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین والیسع واسماعیل ویونس ولوطا کلا فضلناہم علی العالمین. توجہ کیجئے گا. ومن ذریاتہم وآبائہم وإخوانہم فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط المستقیم. تو کریں گے آپ ان بے پناہ فضائل کے موقع پر اپنے کو سمیٹیے نہیں، ذرا وجود کو پھیلائیے، کھل کے بیٹھیے، گلاب بن کے بیٹھیے، ذرا کھلیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے 18 پیغمبروں کے نام لیے ہیں. اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان. یہ نام لیے ہیں نا. ابھی میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، جا کے دیکھیے، معمولی چیز ہے. 18 نبیوں کے نام لے کر اسٹیٹس کیا بتایا؟ اسٹیٹس یہ بتایا ہدیناہم، ہم ان کی ہدایت کر چکے. کہاں کی ہے؟ الی صراط مستقیم. ان سب کو ہم صراط مستقیم دکھا چکے ہیں، نبیوں کو صراط مستقیم بتا چکے ہیں. تو نبیوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ الی صراط المستقیم. اور میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ الی صراط المستقیم. سارے نبی صراط کو دیکھ رہے ہیں، محمد کھڑے ہیں. ذہن عالی میں آ رہی ہے بات؟ سماعت آپ کی قبول کر رہی ہے اس بات کو؟ سارے انبیاء کدھر ہیں؟ سارے انبیاء کو نگاہیں، نظریں، آنکھیں کدھر ہے؟ صراط مستقیم کی طرف. یعنی جہاں انبیاء اور مرسلین کی نگاہوں کا پڑاؤ ہے، وہاں محمد کھڑا ہے. مگر یہ اس سے آسان کیا کر سکتا ہوں؟ کہاں کھڑے ہیں محمد؟ ہر نبی کی نگاہ جہاں کے رک گئی، جہاں نگاہوں نے پیغمبروں کی ڈیرے ڈالے، جہاں مرکز بنایا، جہاں محور بنایا، جہاں مرسلین کی نگاہیں تھمی، وہاں پر محمد کھڑے ہیں. تو ابھی محمد کے برابر نہیں ہے انبیاء. تو جو محمد کے دوست سے کھڑا ہو اس کے برابر کون ہوگا؟ تو جو کرے سارے نبی ہیں صراط مستقیم کی طرف. الا اور اللہ کا فرق سمجھئے، دور اور آن. اور کیجئے گا سارے انبیاء کا سفر، جرنی، نگاہ چشم حقیقت، نگاہ معرفت، نظر عرفان کدھر ہے؟ صراط مستقیم کی طرف. اور آپ کے نبی کہاں ہیں؟ وہ صراط مستقیم پر کھڑے ہیں. کیا کہنا میرے پیغمبر کا، سرکار ختم مرتبت کا، حسنین کے نانا کا، فاطمہ کے بابا کا، کیا کہنا؟ صراط مستقیم پر کھڑا ہے. یہ سورہ یاسین نے بتایا کہ نبی صراط مستقیم پر کھڑے ہیں، اور یہ سورہ انعام نے بتایا کہ انبیاء صراط مستقیم کو دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا. اب ایک آیت اور سنیے، سورہ مبارکہ نحل، 16واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 76 اور کیجئے گا اور پڑھیے گا جا کے. اللہ کہہ رہا ہے مَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. وہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا رہتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا اسٹیٹس یہ ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. وہ صراط مستقیم پر کھڑا ہے. تفصیل جا کے دیکھو. سب نے کہا ہے عدالت کے ساتھ فیصلہ کائنات میں صرف علی کرتے ہیں. تو علی کا اسٹیٹس کیا بتایا اللہ نے؟ علی صراط مستقیم. غور فرما رہے. اب تو ہے کل کائنات میں. ایسی خاموشی میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا میں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایسی صلوات مجلسوں والی نہیں ہے بھائی. شکریہ آپ کا، بہت ممنون ہوں، متشکر ہوں.
بچے ادا کی زینت بنے ہیں. آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا, بہت بڑی عبادت انجام دی ہے. دل چاہتا ہے منبر سے اتر کر آپ کے تلووں کو چوموں, اور خالی دہن سے نہیں, آنکھوں کی پتلیوں سے. آپ کا مقام بڑا بلند ہے, مگر گزارش اتنی ہے کہ تھوڑا سا میرا حوصلہ تو بڑھائیے. ذاکر نہیں پڑھ سکتا جب تک سامع نہ پڑھوائے. اور فرمایا دیکھیے سیدھا راستہ کیا ہے. ہم مسلمان کہہ رہا ہے دکھا, اس کا مطلب یہ کہ تو ابھی تو آپ شیطان کے برابر بھی نہیں ہے. کہاں پہنچا دیا قرآن نے. بولنا جانتے ہیں, بول لیتے ہیں تو سلوار پڑھ کے بول کے دکھائیے. سانس روکتے بیٹھے. دلوں کی طہارت ہے یہ. انشاءاللہ جو علی کی باتیں سنتا ہے, کرتا ہے, نعرے لگاتا ہے, سلوات پڑھتا ہے, اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ذرا سی منزل لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ آیت یاد رہے گی, 7واں سورہ 16ویں آیت. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, محفوظ رکھے. آپ کی سماعتیں اور آپ کا والہانہ یہ اشتیاق اور شوق اور جذبہ ہمیشہ سلامت رہتے ہوئے پروان چڑھتا رہے. غور کریے, آپ اسی شان سے سنیے, بہت ڈوب کر مستغرق ہو کر بڑے اچھے انداز سے آپ سن رہے ہیں. یہ جو بیچ بیچ میں لفظیں آتی ہے نا, یہ تو خالی ایکٹیو کرنے کے لیے آتی ہے, تیار کرنے کے آتی ہے. کہیں بھی آپ غفلت کا شکار نہ ہو جائیں, کبھی آپ کا نقصان نہ ہو جائے. بہت خوبصورت سننا ہے. کیا کہا شیطان نے؟ میرے عزیزوں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. پروردگار دے, میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور آنے نہیں دوں گا. تیرے راستے پر آنے نہیں دوں گا تیرے بندوں کو. غور کریے, اب صراط مستقیم ہے کیا؟ علی جہاں کھڑے ہیں, جہاں نبی کھڑے ہیں, اور شیطان کہہ رہا نہیں آنے دوں گا. اب پتا چلا جو علی تک نہ آنے دے وہی شیطان ہے. اور کہنے گا اب ایک مسئلہ ہے صاحب, ایک بحث ہے. بڑا عبادت گزار تھا, بڑا نمازی تھا, اور بڑا جانکار تھا. بھئی جانکاری تو خود دلیل ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں کہہ رہا ہے, رب العزت کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. تو یہ تو قرآن نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ شیطان صراط مستقیم جانتا تھا, اور صراط مستقیم پر بیٹھنا دو کا حق ہے قرآن مجید میں, سارے نبیوں کا بھی نہیں, چونکہ سارے نبی ہیں اعلیٰ صراط مستقیم. اور اعلیٰ صراط مستقیم کون ہے؟ محمد اور علی, جو صراط مستقیم پر بیٹھے ہیں. اب صاحب یہ کہنا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے شیطان بنا, نہیں. غور کریے گا, جب اس نے کہا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تو اللہ نے فوراً کہا تو ابلیس نہیں ہے, شیطان ہے. آپ نے غور کیا؟ گزارش کروں, اگر جاگ رہے ہوں تو حوالے کرو, اللہ کو جلال کیوں آیا اور اسے شیطان کیوں قرار دیا؟ شیطان اس لیے, ان کو عربی میں کہتے ہیں مذاہب اربع. کہاں پڑھ رہا ہوں, فنا ہوگی, مارا جائے گا. تو کون مارے گا شیطان کو؟ کون قتل کرے گا؟ شیطان کے گلے پر کس کی تیغ برہ چلے گی؟ بتاؤ. کہ وہ مریم کا بیٹا آسمان سے آئے گا, تو کیا مریم کا بیٹا مارے گا شیطان کو؟ کہ نہیں نہیں نہیں, آخری امام آئے گا وہ مارے گا. اب پتا چلا کہ اولاد علی میں سے ایک کیوں باقی ہے. علی کی جگہ پر ہر بیٹھنے والے کو مارے گا. تو چہرہ
چار جانب سے بہکاؤں گا۔ اب کیا کہتے ہیں آپ؟ شیطان کو پوری اجازت ہے کہ نہیں بہکانے کی؟ وہ بہکائے گا۔ اب ہم آپ کیا کریں بھائی؟ وہ تو اللہ سے لے کے چلا ہے یہ اختیار کہ بہکاؤں گا، بہکاؤں۔ اچھا ایک آیت اور سنیے، اب نمبر یاد نہیں ہے، آیت ہے اس یور ممبر سے بول رہا ہوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیاطین، دیکھو شیطان کی راہ پر نہ چلنا۔ پھر سورہ یاسین، علامہ حد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بنی آدم، آدم کی اولاد، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ ارے معبود ہم تو گناہگار ہیں، مجبور ہیں، تو نے اتنا بڑا اختیار شیطان کو دے دیا کہ چاروں طرف سے بہکا لے، اور پھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ بہکاوے میں نہ آنا، جگہ کون سی چھوڑی ہے؟ تو شیطان تو خوش ہو گیا، مگر وہ قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اس نے کہا شیطان یہ تیری غلط فہمی ہے، تخلیق کے معاملات میں تیرا علم بہت کم ہے، نالج بہت کم ہے۔ تو سمجھتا تھا کہ سائیڈیں میں نے چار ہی بنائی ہیں، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ پورب پچھم اتر دکھن، یہی بنائی، مشرق مغرب شمال جنوب، یہی چار سائیڈیں بنائی ہیں، چار نہیں بنائی ہیں، میں نے 6 سائیڈیں بنائی ہیں، ایک فوق، ایک تحت، ایک اوپر ایک نیچے۔ جب تو چاروں طرف سے بہکا لے گا، میں بندے سے کہوں گا بندے بہک گیا، شیطان نے بہکا دیا، کہا بہکا دیا چاروں طرف سے، کہا 2 طرفیں خالی ہے، زمین پر سجدہ شکر کر لے معاف کر لوں گا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لے معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کون سا سجدہ؟ کبھی یہ بات کی ذرا سنیے، سماعت فرمائیے، سجدہ کرے گا نا زمین پر؟ اللہ نے کہا کہ جب شیطان اپنی پوری فورس لگا کر بندے کو بہکا چکے گا چاروں طرف سے، تو اب اللہ چانس دے گا اپنے بندے کو کہ سجدہ کر لے زمین پر، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، معاف کر دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں سجدہ تو خود شیطان بھی کرتا تھا، اسے کیوں معاف نہیں کیا؟ اور سجدہ تو سبھی کرتے ہیں، تو ہے کوئی خاص سجدہ، ہے کوئی خاص دعا؟ اب جا کے نماز میں دیکھو، صرف ملت جعفریہ ہے جو ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتی ہے اور اپنی نماز میں دعائے قنوت پڑھتی ہے، نہ اور جگہ پر دعائے قنوت ہے نہ سجدہ شکر ہے۔ تو کرے گیا دیکھیں، بس عزیز، یہ ہے سجدہ شکر۔ اب شیطان کہہ کے چلا اور اللہ نے کہا اب مجھے پکڑیے گا نہیں، بس سماعت فرما لیجیے آدھا منٹ۔ شیطان کا اختیار کہاں تک تھا؟ آپ کہہ کے شیطان کے اختیار پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے آپ کے بابا کو، آپ کی گرینڈ مدر کو پہلے پیرنٹ حضرت آدم و حضرت حوا جنت سے کون نکال کے لایا؟ وسوسہ لہم الشیطان، تو صاحب کس نے وسوسہ کیا؟ ہوگا شیطان، اسے اللہ کی جنت تک پہنچ گیا۔ شیطان کی رسائی کہاں تک ہو گئی؟ اب کیسے پہنچا کیسے نہیں ہوا وقت نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ اسٹڈی کیجیے گا تو پتہ چلے گا، تفسیر دیکھیے گا، حدیث دیکھیے گا، تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو علم ہو سکے گا۔ اس نے وسواس پیدا کی، یہ تو نہیں کہوں گا بہکایا، معصوم بہک تو نہیں سکتا، مگر جنت سے نکلوا تو لایا۔ اچھا صاحب چلیے، کیا جنت تک پہنچ گیا؟ ارے جنت تک جناب نوح کے گھر تک پہنچ گیا، بیوی کو باغی بنا دیا، بیٹے کو باغی بنا دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بڑی محترم، قرآن کہہ رہا ہے جی شیطان کے بہکاوے میں آ سکتی ہے۔ بہکایا نوح کی بیوی کو، بہکایا کہ نہیں؟ لے آیا باہر۔ اچھا اور کہاں تک پہنچا؟ وہ کا کمال موسیٰ کے گھر تک پہنچ گیا۔ موسیٰ کی بیوی کو، موسیٰ کی زوجہ کو، موسیٰ کے
وسیع کے مقابلے پر لے آیا، جناب یوشع کے مقابلے پر آئی ہے۔ یوشع ہے قائم مقام موسیٰ، جانشین خلیفہ موسیٰ۔ کون ہے؟ جناب یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں۔ سفیرہ کس کے مقابلے پہ آئی؟ کون تھی یہ سفیرہ؟ کہ جناب موسیٰ کی بیوی، بیٹی کس کی تھی؟ کہ شعیب پیغمبر کی بیٹی۔ حضرت موسیٰ نے لعنت پڑھی ہے، قرآن نے لعنت پڑھی ہے۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، رسالت کی بیٹی ہے، اور لعنت پڑھی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ لعنت کیوں پڑھی جا رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اے پروردگار یہ تو رسالت کی بیٹی ہے، نبوت کی بیٹی ہے، تو اللہ سنت بتانا چاہتا ہے کہ اگر نبی کے مقابلے پر رسالت کی بیٹی بھی آ جائے تو وہ بخشی نہیں جائے گی۔ تو جہاں رسالت کی بیٹی نہ بخشی جائے وہاں خلافت کی بیٹی کیا بخشی جائے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تمام ہو گیا، پہنچا شیطان، کعبے تک پہنچا، اللہ کے گھر تک پہنچا، جنت تک پہنچا، نبیوں کے گھر تک پہنچا۔ وہ کمال ہے، پروردگار عالم نے کہا لا تقرب هذه الشجرہ، آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر کیا کہا قرآن؟ فَأَكَلَا مِنْهُمَا، کھا لیا۔ شیطان نے پلیٹ میں سجا کے پیش کرا دیا اور کھا لیا۔ کھا لیا نا، یہ ہے منزل نبوت خلافت، منع کے باوجود کھا لیا۔ اللہ فرمائے ایک ہی گھرانہ ہے، اس عمل کو کیا کہیے گا آدم کا؟ یہ گناہ نہیں ہے، عصیان نہیں ہے، یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے ترک اولا۔ اللہ نے کہا تھا قریب نہ جانا، حضرت آدم نے ہمارے سب کے بابا نے کھا لیا تو لوگوں نے کہا ترک اولا۔ اب میں جو گفتگو اپنی اینڈ کرنے جا رہا ہوں وہ اس پوائنٹ پر کہ سارے نبیوں کا باپ، سارے رسولوں کا باپ، خلیفۃ اللہ مسجود ملائک، صفی اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ، اللہ کا منتخب کیا ہوا، اللہ ہی کے منع کرنے کے بعد درخت کا پھل کھا لیا۔ اب ذرا سوچو، ایک ہی گھرانہ ہے جہاں ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ نبیوں کے خاندان میں ترک اولا ہے، رسولوں کے خاندان میں ترک اولا ہے۔ کہاں ہونا چاہیے تھا آپ کو؟ ہر نبی نے ترک اولا کیا، ہر رسول نے ترک اولا کیا۔ ازا خانہ زہرا کے منبر سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی تو بات جانے دو، مذہب بدل دو اگر کوئی حضرت عباس کی زندگی میں بھی ترک اولا دکھا دے۔ حضرت عباس کی زندگی، حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ حیات، کوئی لمحہ، کوئی لہجہ، کوئی روح، کوئی پہلو کیا دکھا سکتا ہے کہ حضرت عباس سے ترک اولا بھی ہوا؟ نہیں، حضرت عباس ترک اولا سے بھی بالا ہے۔ اور کریے گا، اب کیا منصب دیجیے گا حضرت عباس کو؟ کس مسند پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بحث ہوتی ہے معصوم ہے کہنے کی۔ معصوم عصمت سے آگے کی منزل ہے۔ معصوم تو آدم ہیں جو ترک اولا کر گئے، تو جو ترک اولا بھی نہ کرے اسے کیا کہو گے؟ اور کریے گا، اسی لیے عباس کو معصوم نہیں کہا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ کہتے کہ لکھا تو نہیں کہ وہ معصوم نہیں، تو لکھا نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ ذرا لفظوں کا فرق سمجھیے گا۔ حضرت عباس کو معصوم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ معصوم کہنے میں شائبہ تھا کہ ہو سکتا ہے ترک اولا ہو جائے۔ معصوم تو آدم بھی تھے، ترک اولا ہو گیا۔ عباس کو معصوم نہیں بنایا، ثانی حیدر بنایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
ختم ہو گئی گفتگو؟ اب ذرا سمجھیے گا کیا ہے حضرت عباس. ایک لمحے میں آپ کے لطیف و نفیس ذہنوں کے قریب ایک بہت اہم، مضبوط، مستحکم، مطہر اور مقدس فکر کو منتقل کرنا چاہتا ہوں. غور کریے گا. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت عباس وہ گوہر یکتا الہی ہیں جن کے لیے اس علی کے ہاتھ اٹھ گئے جس کے ہاتھ کبھی کچھ مانگنے کے لیے اٹھے ہی نہیں. مصائب کی منزل نہیں ہے، 2 منٹ ٹھہرے. میں فضائل سرکار وفا کے آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں. محسوس کیجئے گا. بس طویل وقت تک گفتگو ہو سکتی ہے مگر سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس کو اللہ سے علی نے مانگا. کیوں؟ کس لیے مانگا؟ جس علی کے جوانان جنت کے سردار 2 بیٹے حسنین علیہ السلام، کیوں مانگ رہے حسنین کے ہوتے؟ یہ کیفیت ہونا چاہیے جو ہے، کہ منزل بڑی اہم اور فکر انگیز. کیوں مانگا؟ حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، اور ایسے با اختیار شہزادے جن کے ہاتھوں میں باغ رسالت ہے، جدھر چاہے رسالت کو موڑ دے. ایسے شہزادوں کے ہوتے ہوئے مولا کائنات نے حضرت عباس کو کیوں مانگا؟ مجھے عباس دے دی. کیوں مانگا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اصل میں 14 معصومین اللہ کے صفات کے مظہر مطلق ہیں. سمجھیے گا. ہم نے اللہ کو کیسے جانا؟ انہی سے جانا. اچھا، ان سب کے اسماء گرامی اللہ کے ناموں سے مشتق ہے. یہ شرف نبیوں کو بھی نہیں ملا. یہاں کون ہے؟ یہ محمد و محمود، یہ علی و اعلیٰ، یہ فاطمہ و فاطر السماوات والارض، یہ حسن و محسن، یہ حسین و قدیم الاحسان، یہ زین العابدین و معبود، یہ باقر العلم و عین علم، یہ جعفر صادق و عین صدق. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ موسی کاظم و کاظم الغیظ، یہ علی رضا و خالق رضا، یہ محمد تقی و خالق تقوی، یہ علی نقی و نقاوت پسند، یہ حسن عسکری و صاحب عسکر. ہے نا؟ سمجھ لیا آپ نے؟ اور 12واں کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی صفت کا مظہر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. 12واں ہے، دکھائی نہیں دیتا. اللہ ہے، دکھائی نہیں دیتا. اس کی قیمت کا مظہر. اتنی چھوٹی بات تو نہیں عزیزوں. میرے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ انصاف فرمائیے. غور کریے گا، بڑی بات ہے. تو اللہ محمود، یہ کیسے پتا چلا؟ ظاہر ہے اس کے محمود ہونے کو محمد نے بتایا. وہ علی الاعلیٰ ہے، علی نے بتایا. وہ فاطر السماوات والارض. فاطر کسے کہتے؟ خالق نہیں کہا، فاطر کہا ہے. خالق وہ ہے جو میٹر سے کوئی چیز پیدا کرے، اور فاطر وہ ہے جو بغیر میٹر کے پیدا کرے. اور جو دیجیے گا فاطر، فاطمہ نے بتایا وہ فاطر ہے. ٹھیک ہے نا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ محسن حسن نے بتایا، وہ قدیم الاحسان ہے، حسین نے بتایا. وہ معبود ہے، زین العابدین نے بتایا. وہ علم ہے، باقر العلوم نے بتایا. وہ صدق ہے، جعفر صادق نے بتایا. وہ کاظم الغیظ ہے، امام موسی کاظم نے بتایا. وہ خالق رضا ہے، امام رضا نے بتایا. وہ صاحب غیبت ہے، امام غائب نے بتایا. پھر عباس کو کیوں مانگا؟ اللہ تو ثابت ہو گیا اپنے صفات کے ساتھ 14 معصوم کے ذریعے. عباس کو کیوں مانگا؟ اصل میں اللہ کی ایک صفت ہے. غور کریے گا، جب دعائیں پڑھیے گا تو ایک صفت ہے، یا من
یؤتی الخلائق من غیر یدے، اے وہ پروردگار جو ساری کائنات کو بغیر ہاتھوں کے عطا کرتا ہے، اے وہ پروردگار جو کائنات کو یوتی عطا کرتا ہے، بخشتا ہے، کیسے؟ بغیر یدے، بغیر ہاتھوں کے۔ تو اللہ کی ہر صفت تو 14 معصوم نے بتا دی، مگر یہ کیسے بتائیں کہ وہ بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے؟ تو ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جس کے ہاتھ نہ ہو اور کائنات کو تقسیم کرے۔ کس نے ہاتھ کٹائے؟ جو بغیر بازوؤں کے کائنات کو دے رہا ہے۔ ہاتھ نہیں ہے مگر باب الحوائج ہے، ہاتھ نہیں ہے مگر باب المراد ہے۔ آپ آ گئے باب المراد تک، مرادیں لے کے جائیے، آج حاجتیں رواں ہوں گی۔ پروردگار سب کے نیک خواہشات کو برلا، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے سبکدوشی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، عزاداروں کے شانوں میں قوت عذاب پیدا فرما، جذبہ عذاب پیدا فرما، جذبہ ولا عطا فرما۔ پروردگار اس خانوادے کو جو ان مجالس کا بانی ہے اور ان سامعین کو جو مجلس اعضاء کی زینت بنتے ہیں، سب کے توفیقات و تائیدات میں اضافہ فرما۔ علی نواب، یوسف عباس، شبیر، شبر، زہیر، یاسر، محمد علی محمد، مرتض اور شجاعت عباس اور جتنے بھی ان کے بچے ہیں، سب حضرت سیزر افسر والا چاہی، ہمارے بچے قاسم بھائی، ان کے بیٹے حسین رضا اور جتنے معاونین ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کے نوجوان، پروردگار سب کو خدمت اہل بیت کی توفیق مسلسل عطا فرمانا۔ معبود ان سماعتوں میں، ان حوصلوں میں، ان جذبوں میں اور ان کے عشق مودت میں رات اور دن اضافہ فرمانا۔ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار شہر حیدرآباد کو اپنے امن و امان اور حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار حسین کی عزاداری کا محافظ تو ہے، اس کی حفاظت فرما، ہم کو اس کا خادم بنائے رکھ۔ یہ جتنے مومنین سامعین اور جتنے کرم فرما تشریف فرما ہے، ان کو نظر رحمت سے دے۔ پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کی آہوں کا واسطہ، بی بی کی اس دکھ بھری زندگی کا واسطہ جو پہلو پکڑ پکڑ کر اپنی پسلیوں کو تھام تھام کر دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی، حسین کے عزاداروں کو دعائیں دیتی۔ اور آج تو مخصوص موقع ہے، مالکنی دیکھ رہی ہے، آج ان کے بیٹے کا ماتم ہے۔ حضرت عباس کا ایک لقب فرزند زہرا بھی ہے، ابن زہرا، بی بی نے بیٹا کہا ہے۔ آج ذرا مسائل سنے، بس چند لمحات آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں گروہ جعفری، گروہ آقا عباسی، تنویر آقا، ان سب کو جتنے بھی عزادار ہیں، ہماری شہر کی انجمن ماتمی گروہ اور ان کے سبرکان کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ان کی توفیقات میں اضافہ کر۔ حسین آبدی، اکبر آبدی، یہ سب جتنے بھی اعلان کرنے والے، عزاداری میں جو بھی تعاون کرتا ہے معبود، اسے اپنی رضاؤں کا مرکز بنا لے، اپنی نعمتوں کا محور بنا لے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی کثرت کی طرف نہ دے، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دے۔ تجھے عباس کے جذبوں کا واسطہ، میرے مولا کے اس گھٹے ہوئے ارمان کا واسطہ۔ جانتے ہیں تخلیق عباس، وجود عباس کس لیے تھا؟ کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں حسین کے کام آئے،
اور شاہ وفا کو یہ احساس بھی تھا کہ میں کس لیے مانگا گیا۔ حضرت عباس کا لڑنا بہت آسان تھا، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیسی ماں اور کیسی آغوش تربیت، جس گود میں پلے عباس وہ فاطمہ کلابیہ ام البنین صلوات اللہ علیہا، 4 بیٹوں کی ماں، عباس جیسا وفادار لخت جگر۔ چھوٹی سی روایت سنا رہا ہوں، شاید روتے ہوئے جائیں۔ جب آپ فرش عزا سے جائیں تو آنسوؤں کے نظرانے آپ کی آنکھوں سے سفر کرتے ہوئے رومال زہرا کی طرف پڑھ رہے ہیں، بہت روئیے گا۔ سوچیے جس کے جذبات کربلا میں دب کے رہ گئے ہوں، جو تلوار کا ایک وار بھی نہ دکھا سکا۔ یہ بڑی منزل ہے صاحب، شہادت، شانوں کا کٹنا، علم کا جھکنا، مشق سکینہ کا حرملہ ملون کے تیر سے چھدنا، یہ سب باتیں تو بات کی ہیں۔ عباس کا رک جانا، جنگ سے رک جانا ایسے موقع پر جناب عباس کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور اس حشر کو روکنا، اس قیامت کو روکنا، یہ ایک معجزہ ہے اور معجزوں کا معجزہ ہے۔ کس ماں کے بیٹے ہیں عباس؟ بس ایک وصیت سن لیں، کس شان سے پالا، ماں ہو تو ایسے۔ پیغمبر اسلام کے گھرانے میں ماں کا تسلسل بڑا ترس انگیز ہے اور سبب بیز ہے۔ وہاں سے سیرتیں بنتی ہیں، سنتیں بنتی ہیں، زندگیاں بنتی ہیں، اور اس خاندان میں سلسلہ فواتم ہے۔ حضرت امام حسن کی والدہ فاطمہ، حضرت عباس کی والدہ فاطمہ، حضرت علی کی والدہ فاطمہ، حضرت ابو طالب کی ماں فاطمہ، حضرت عبد المطلب کی ماں فاطمہ، حضرت ہاشم کی ماں فاطمہ، ان سب فاطمہوں کو ملا کر جمع ہوتا ہے فواتم، سلسلہ فواتم۔ جیسے محمدیت کا تسلسل ہے ویسے ہی فاطمہوں کا تسلسل ہے۔ غور کریے گا، حضرت عباس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ کلابیہ ہے، ام البنین تو لقب ہے۔ جب 4 بیٹے آپ کے گود کی زینت بن گئے تب آپ کو بارگاہ علوی سے ام البنین کا لقب ملا۔ یہ لسان اللہ نے لقب عطا فرمایا۔ 4 بیٹوں کی ماں ام البنین، عرب بھر میں کسی ماں کا یہ لقب نہیں ہے۔ کیا عرب میں اور مائیں نہیں تھی جن کے 4 بیٹے تھے؟ مگر توفیق نہ ہوئی کسی کو کہ کسی 4 بیٹے والی ماں کو کوئی ام البنین کا لقب دے دیتا۔ یہ انہی بی بی کو کیوں ملا؟ اصل میں ہوں گی ہزاروں مائیں، 4 بیٹوں کی مائیں، مگر کسی ماں کے بیٹے ام البنین کے بیٹے جیسے نہیں تھے۔ اس کا بیٹا عباس جیسا تھا۔ عباس کیسے وجود میں ہے؟ کس ماں کی آغوش میں پلے؟ حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین نے حضرت عباس کی تربیت میں جو بسم اللہ کے عنوان سے اپنا اقدام رکھا ہے، وہ سب سے پہلا جملہ تھا، عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ دیکھیے، فضائل کے موقع پر خاموشی قابل تحمل ہے، مگر مصائب کے موقع پر گریہ سے بخل کرنا یہ اچھا نہیں لگتا۔ خالی تصور کر لے کربلا میں پہنچا ہے، کیسے پالا ہے؟ جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا نے ہماری ماں قربان ہو جائے، بی بی کے خاک قدم پر 2 وصیتیں، عباس علی کے بیٹے ضرور ہو مگر حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ عباس دیکھ رہے ہیں ماں کا چہرہ، عباس سمجھ لیا بیٹے
کبھی بھائی نہ کہنا، کبھی بھائی نہ کہنا۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ ایک بندہ کہتی ہے ام المؤمنین بیٹے جس دن تم نے بھائی کہہ دیا دودھ نہیں بخشو گے۔ تو معمولی درس ہے، معمولی سبق ہے۔ یہ عرفان امامت، یہ معرفت ولایت کون دے سکتا ہے؟ اگلا جملہ سنیے، دوسرا جملہ پھر فرمایا عباس کبھی زینب کو بہن نہ کہنا ورنہ دودھ نہیں بخشو گے۔ عزیزو، اصول خطابت کی بنیاد پر مجھے مجلس کو تمام کر دینا چاہیے تھا، مگر یہ روایت آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچا دوں۔ آج کی مجلس کے حوالے سے یہ نیت تھی کہ روایت پہنچاؤں، اگر بچا کے لے گیا تو خیانت ہوگی۔ دو وصیتیں بی بی کی، ماں کی عباس کو دو وصیتیں، حسین کو بھائی نہ کہنا اور ثانیہ زہرا کو بہن نہ کہنا ورنہ عباس ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ غور کریے، جب عباس چلے ہیں جعفر طیار کی شان سے، حیدر کرار کے عنوان سے، حضرت حمزہ کی کیفیت سے، جب میدان میں آئے ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، زیر راہ نشل ہے، عباس آئے ہیں، زمین کربلا لرز رہی ہے، لشکر پریشان ہے، عباس نے جا کر دریا کے اندر مشکیزہ ڈالا، سوکھے ہوئے مشکیزے کو پر کیا، دوش پہ رکھا، گھوڑے کو نکالا، خیام کی طرف چلے، طفیل ابن حزام نے چھپ کر دہنے ہاتھ پر ایک وار کیا، دہنا شانہ قطع ہوا، چرین علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، مشکیزے کو بائیں کاندھے پر رکھا، دوسرا شانہ قطع ہوا، علم کو سینے سے لگایا، بابا کی امانت کو سینے سے لگایا اور سکینہ کی امانت مشق کو دانتوں میں تھاما اور رانوں کے ذریعے گھوڑے کو مشق کی آگے بڑھایا۔ میرے باوفا سکینہ تک پہنچا دے، خیام تک پہنچا دے۔ عباس کو راستے میں، اب یہاں پر جو جملہ ہے جس کا مرثیہ حضرت عباس کی ماں نے پڑھا ہے، ظالم بڑھا اور ایک گرز مارا، سر کے اوپر ایک وزنی اور بہت بھاری گرز مارا۔ یہ روایت کہتی ہے کہ عباس کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ داہنے شانے پہ آ گیا، دوسرا حصہ بائیں شانے پہ آ گیا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، چونکہ مشکیزے میں تیر لگ چکا، آواز دی آقا غلام کا سلام۔ حسین آئے، کمر کو پکڑے ہوئے۔ اب میں اور روایت نہیں پڑھنا چاہ رہا، آئے اب آ کے دیکھا تو عجیب عالم دیکھا، تمنا ابو تراب خاک میں غلطا ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ حسین نے آ کر جیب مبارک سے رومال نکالا، عباس کے سر کو باندھا ایک جگہ رکھ کر اور اس سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس نے بوئے امامت محسوس کی، ایک مرتبہ گھبرائے اور بدن کو حرکت دی۔ امام حسین نے اپنا گوش مبارک دہنے عباس کے قریب کیا تو عباس کہہ رہے تھے مولا غلام کا سر زانوں پہ نہ رکھے، اس سر کی جگہ تو آپ کے قدم ہے، قدموں میں رکھے۔ حسین رونے لگے، میرے بھیا انکساری کی حد ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر حسین نے کہا عباس میں نے تمہارا سر زانوں میں رکھا، بھیا کوئی خواہش بیان کرو۔ اب آپ سب سنے میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آخر آتے آتے عباس نے کروٹ لی، حسین سمجھے بھیا تڑپ رہا ہے، شیر میرا تڑپ رہا ہے، کوئی ارمان کروٹیں لے رہا ہے اس کے دل میں۔ آپ نے پھر کان قریب کیا، عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا سند چاہتا ہوں۔ کہا کہے کی سند چاہتے ہو؟ کہا مجھ سے راضی ہے؟ جملہ سنیے، فوراً یہ عباس کہتے ہیں آقا میں نے حق غلامی ادا کر دیا،
حسین کہتے ہیں عباس حق سے بڑھ کے عمل انجام دیا ہے کہ مولا سند چاہیے اماں کو دکھانا ہے، مجھے ماں کے سامنے سند پیش کر رہا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، حق غلامی ادا کیا ہے۔ عباس نے ایک جملہ اور کہا، یہ مقتل بیان کرتا ہے، مولا آپ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے، بے سہارا نہ سمجھے، غریب نہ سمجھے، فاطمہ کے لال بے آسرا نہ سمجھے، ابھی عباس ہے، ہاتھ کٹ گئے تو کٹنے دیجئے، سر پارا ہو گیا تو پارا ہو جائے، آنکھ میں تیر لگ گیا لگ جائے، مگر فاطمہ کے لال اگر اب بھی حکم دیجئے گا تو عباس عمل کرے گا، جو کہیے گا عباس کرے گا۔ بس حسین نے کہا اچھا عباس، جو حسین کہے گا وہ کرو گے؟ کہاں مولا؟ عباس جو میں کہوں گا کرو گے؟ کہاں مولا؟ عباس جو تمہارا بھائی کہے گا کرو گے؟ کہاں مولا؟ جب 3 بار اقرار لیا، حسین کھڑے ہوئے، عباس وعدہ کر لیا ہے، تو وفادار ہے، خدائے وفا ہے، وعدے پر قائم رہنا عباس کا مولا وعدہ ہے، وعدہ ہے کہ تو عباس جو حسین کہے گا کرو گے؟ کہاں کرو گا؟ کہ ایک مرتبہ بھیا کہہ دو، بھیا کہہ دو۔ لاشا تڑپنے لگا، مولا اماں نے منع کیا ہے، لیجئے آخری لفظ سن لیجئے۔ حسین نے جب سنا کہ عباس کہہ رہے کہ اماں نے منع کیا ہے، بھائی نہ کہنا ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی، حسین نے دانی طرف دیکھا، دانی طرف سے فاطمہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، حسین گھبرا کیوں